بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی شرفنا بعشرة یعتق فیہا من النار والصلاة والسلام علی حبیبہ النبی المختار وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام کرنے کے بعد آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہم سب کو رزق کے حلال کھانے کمانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو رنج و علم سے محفوظ فرما، قرآن و سنت کا فہم عطا فرما اور قرآن و سنت کے ابلاغ، تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ اور اسپیشلی مولا کریمہ جو لوگ موذی امراض میں مبتلا ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ہم سب کو ناگہانی آفات اور موذی امراض سے بچا لے، بے شک تو ہی بچانے پہ قادر ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی کرونا وائرس کے حوالے سے اور موذی امراض کے حوالے سے اور ہمارا جو رد عمل ہے کیا ہونا چاہیے اس پر بات کرنے کی کوشش کروں گی۔ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان پر حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس سے موافق اور کبھی سازگار حالات کا سامنا ہوتا ہے اور کبھی مشکلات اور مصائب کی وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہم تو کمزور ہیں نا، انسان کمزور ہے، تو ایسے میں اس سے پھر تعاون کی بھی ضرورت ہوتی ہے، مدد کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور غم اور الم کو دور کرنے کے لیے اسے کسی سہارے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کا کرم، اس کی مدد انسان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ اپنا اپنا محاسبہ کرتے جائیے۔ سورہ روم کی آیت سنتے ہیں، کیا لکھا ہے؟ ظہر الفساد فی البر والبحر، پھیل گئے فساد کدھر؟ بر میں بھی بحر میں بھی۔ کیوں مولا کریمہ؟ بما کسبت ایدی الناس، وجہ بتا دی ان کرتوتوں کے جو لوگوں نے کیے ہیں، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اللہ تعالیٰ چکھائے انہیں کچھ سزا ان کے برے اعمال کی، لعلہم یرجعون، شاید وہ باز آ جائے۔ ابھی فساد دیکھیں، گناہ دیکھیں کہاں تک بڑھ گئے، کہاں تک بڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد سورہ توبہ میں ہمارا رب ہماری آنکھیں کھول بھی رہا ہے اور ہمیں ایک تلقین بھی کر رہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے